حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، فرماتے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ اعمال جس کا ثواب میت کو اس کے مرنے کے بعد ملتا ہے، ان میں سے ایک علم علمہ و نشرہ، ان میں سے ایک علم ہے جس کو اس نے لوگوں کو سکھایا ہو اور پہلایا ہو، یعنی جتنے لوگوں تک اس نے اس علم کو پہلایا یا جتنے لوگوں کو اس نے علم سکھایا، جب تک وہ اس علم پر عمل کریں گے تو میت کو اس کا ایصال ثواب پہنچے گا۔ دوسرا، ولد صالحا ترکہ، نیک اولاد ہو جس کو اس نے چھوڑا ہو، یعنی میت نے اپنے پیچھے نیک اولاد کو چھوڑا۔ اب جب نیک اولاد نیک عمل کرے گی تو والدین کو اس کا ثواب ملتا رہے گا، چاہے وہ نیک اولاد اپنے والدین کے لیے ایصال ثواب کرے یا نہ کرے۔ تیسرا، مصحف ورثہ، تیسرا قرآن شریف ہے جس کو اس نے چھوڑا ہو، یعنی جس نے لوگوں کو قرآن شریف سکھایا۔ تو جتنے لوگ قرآن شریف پڑھیں گے تو میت کو اس کے مرنے کے بعد ایصال ثواب ملتا رہتا ہے۔ چوتھا، او مسجداً بناہ، چوتھا اس نے مسجد بنائی ہو، یعنی اس نے مسجد تعمیر کی ہو، چاہے مسجد کے اندر 1 روپیہ لگایا ہو، 10 روپے لگایا ہو، جتنے بھی لگایا ہو، تعمیر میں اس کا حصہ لگا ہو تو مرنے کے بعد اس میت کو اس کا ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ او بیتا لابن السبیل بناہ، یا اس نے مسافر خانہ بنایا ہو، اس کی تعمیر کی ہو، تو مسافر خانے کے بنانے سے اس میت کو اس کے ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ او نہرا اجراہ، یا اس نے نہر بنائی ہے جس کو اس نے جاری کیا ہو، اب اس نہر سے جتنے لوگ فائدہ اٹھائیں گے تو مرنے والے کو اس کے ایصال ثواب پہنچتا رہتا ہے۔ او صدقۃ اخرج من مالی فی صحتہ و حیاتہ، یا اس نے صدقہ کیا ہو اپنی زندگی میں اپنے مال سے اور صحت کے دوران، اور ایسا صدقہ کیا ہو کہ جس صدقہ کرنے سے میت کو اس کے مرنے کے بعد ثواب ملتا رہے، یعنی ایسا صدقہ نہ کیا ہو کہ لوگوں کو کھلایا ہو اور تو کھلانے کے بعد جب تک انسان کے پیٹ بھر جاتا ہے تو اس کے ثواب وہاں تک محدود ہوتا ہے، بلکہ ایسا صدقہ کیا ہو جو ہمیشہ تک اس کا باقی رہے، جیسے مسجد میں کوئی چیز خرچ کر دی تو مسجد میں جتنے لوگ اس سے فائدہ اٹھائیں گے تو لوگ اس کا ثواب ملتا رہتا ہے، یعنی ایسا صدقہ جو ہمیشہ باقی رہنے والے ہو اور ہمیشہ اس سے نفع اٹھانے والا ہو تو قیامت تک اس بندے کو اس کے ایصال ثواب پہنچتا ہے۔ ایسے 7 افراد ہیں جس کو اس کے مرنے کے بعد اس کے ایصال ثواب پہنچتا ہے۔